بہت اہم ڈیولپمنٹ شہر اقتدار میں ہوئی جب اسلام آباد ہائی کورٹ سے عمران خان صاحب کی بہنیں سہیل خانہ آفریدی صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب کے پی ہاؤس پہنچے اور وہاں جا کر اور ایک بہت ہی جارحانہ اور اہم پریس کانفرنس کی گئی۔ اس پریس کانفرنس کی ویسے تو چند اہم پوائنٹس بتاؤں گا، لیکن انالیسس کی حد تک جو چیزیں بہت تبدیلیاں میں نظر آئی وہ کون سی تھیں اور اس تبدیلی کی وجہ کیا ہے۔ پہلے میں تبدیلی کی آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں کہ کل جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کے اور بشرا بی بی صاحبہ کے القادر کیس کی سماعت ہوئی، تو اس سماعت کے بعد عمران خان صاحب کی تینوں بہنیں سہیل خانہ آفریدی صاحب، محمود ثنا چکزئی صاحب، مینا خانہ آفریدی صاحب، قاسم زمان صاحب، اخونزادہ حسین صاحب، ان کی بہت اہم میٹنگ ہوئی، تقریباً 2.25 گھنٹے کی اہم ترین میٹنگ ہوئی۔ یہ ایک سائڈ پر بیٹھے رہے، تصاویر آپ نے دیکھی ہوں گی، سوشل میڈیا پر آئی ہوئی ہیں۔ پھر اس کے بعد اسی میٹنگ کے دوران علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے بھی ان کو جوائن کیا اور اس میٹنگ میں بہت ہی تفصیل کے ساتھ چیزیں ڈسکس ہوئیں، اور اس میٹنگ کے بعد ہمیں بہت سی چیزیں تبدیل ہوتی ہوئی نظر آئیں۔ ہمیں علیمہ خانم صاحبہ کی گفتگو میں بہت بڑی تبدیلی نظر آئی، ہمیں ان کی اسٹریٹجی میں تبدیلی نظر آئی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ یہ بات کر رہے تھے، ہم بھی یہ بات کر رہے تھے۔ پھر مراد سعید صاحب نے جو شہزاد اکبر صاحب کو انٹرویو دیا، اس میں مراد سعید صاحب نے بھی کہا کہ آخر کیوں نہیں عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ بیٹھا جاتا۔ عمران خان صاحب کی بہنیں بیٹھیں، تحریک تحفظ پاکستان کی قیادت بیٹھے، سلمان اکرم راجہ صاحب بیٹھیں، گور صاحب بیٹھیں، سہیل آفریدی صاحب بیٹھیں، سب بیٹھیں اور ایک اسٹریٹجی بنائیں۔ یہ بہت ہی بڑی پیش رفت ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب کی بہنوں اور تحریک انصاف کی قیادت اور تحریک تحفظ پاکستان کی قیادت کے درمیان غلط فہمیاں تھیں یا نہیں تھیں، لیکن پرسیپشن یہی ہے کہ فاصلے بہت زیادہ تھے، پرسیپشن یہی ہے، تاثر یہ ہے کہ اختلافات تھے، دوریاں تھیں، وہ دوریاں کم ہوئی۔ پچھلے یہ جو ابھی منگل گزرا، یہ منگل نہیں، اس سے پچھلے منگل کو جو میں نے آپ کو رپورٹ کیا تھا، لیکن اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ دوریاں مکمل طور پہ ختم ہو گئی ہیں۔ جو بھی اسٹریٹجی بن رہی ہے وہ سب کی مشاورے سے بن رہی ہے، نہ صرف سب کے مشاورے سے بن رہی ہے بلکہ عمران خان صاحب کی بہنیں اس پر مطمئن ہیں، اسی لیے آج بہت سی تبدیلیاں نظر آئیں۔ آج ایک فیصلہ بھی آیا ہے، اس میں بھی بات کریں گے۔ پھر آج جب عمران خان صاحب کی بہنیں، تحریک تحفظ پاکستان کی قیادت اور سہیل آفریدی صاحب میٹنگ کر رہے تھے، تو اسی وقت تحریک انصاف کے وکلا انصاف حسن پنجوتا صاحب، علی جاز بٹر صاحب اور جو آج وکلا آئے ہوئے تھے، سہیل سلطان صاحب جو سوات سے ہیں، ان کے حلقے سے بہت بڑی تعداد میں وکلا آئے ہوئے تھے، منڈی بہودین سے وکلا آئے ہوئے تھے، کسانہ صاحب جو ممبر ہیں بار کونسل کے وہ آئے ہوئے تھے، اور بہت سارے نام تھے۔ تو یہ تمام وکلا اسلام آباد ہائی کورٹ سے نکلے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے نکل کر یہ سپریم کورٹ تک گئے، سپریم کورٹ سے واپس اسلام آباد ہائی کورٹ تک آئے اور ایک اچھی ایکٹیویٹی انہوں نے کی۔ اچھا، اور میں ایک خبر کنفرم نہیں کر سکا، حالانکہ میری سلمان اکرم راجہ صاحب سے بھی وہاں پہ ملاقات ہوئی، علی جاز بٹر صاحب وغیرہ سے بھی ملاقات ہوئی۔ علی جاز بٹر صاحب کا ایک بیان چل رہا ہے، میں کوشش کروں گا کہ آپ ان کے کل انہیں کال کروں گا، ان سے پوچھوں گا کہ جو انہوں نے کہا ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی ملاقات ہوئی ہے جسٹس جائیہ خان سے، اور انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ عید کے بعد عمران خان صاحب کے جو پینڈنگ کیسز ہیں وہ سپریم کورٹ میں لگائے جائیں گے۔ تو خیر، جو آج کی پریس کانفرنس تھی اس کے ذرا جلدی اہم پوائنٹس آپ کو بتاتا ہوں، اور اس میں سب سے اہم چیزیں کیا تھی جو ہمیں بڑی تبدیلی نظر آئی اور جو حکومت کے لیے خطرناک ہے۔ حکومت کس چیز کے اوپر آرام سے بیٹھی ہوئی تھی؟ پہلا یہ کہ حکومت نے کہا کہ تحریک انصاف کی قیادت، تحریک تحفظ پاکستان اور عمران خان صاحب کی بہنوں میں اختلافات ہو گئے ہیں، وہ حکومت کا سارا وہ جو ایک اطمینان تھا وہ خاک میں مل گیا، اور وہ کوئی اب اختلافات نہیں ہے، دنیا نہیں ہے، سب ایک پیج پر آ گئے۔ دوسرا، وہ کہہ رہے تھے کہ تحریک تحفظ پاکستان مزاحمت نہیں کر رہی، تنقید ہم بھی کرتے تھے کہ مزاحمت نہیں کر رہے، عوامی ایشوز پہ بات نہیں کر رہے، وہ بھی انہوں نے مزاحمت بھی شروع کر دی ہے، ٹف ٹائم دینا شروع کر دیا ہے۔ پھر اسی طرح سے پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا اور تحریک انصاف کی قیادت میں بہت فاصلے ہو گئے تھے، وہ بھی پچھلے آپ نے 24 سے 36 گھنٹوں میں دیکھیں کہ وہ فاصلے تقریباً ختم ہو گئے ہیں۔ چند اکاؤنٹس اب گنے چنے رہ گئے ہیں جو ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہے، ایسے ٹھیک نہیں ہے تو ویسے ٹھیک نہیں ہے۔ تو اب ان چند گنے چنے اکاؤنٹس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ اب پورا سوشل میڈیا جو ہے وہ قیادت اور عمران خان صاحب کی بہنوں کے پہلے ہی ساتھ کھڑے تھے، لیکن تحریک انصاف کی قیادت کے ساتھ بھی وہ کھڑے ہو گئے ہیں۔ اچھا، ایک تو جو پریس کانفرنس تھی اس میں سہیل آفریدی صاحب نے ویڈیو دکھائی جس میں انہوں نے بتایا کہ بلٹ گن میں ڈال رہا ہے ایک پولیس اہلکار۔ پھر انہوں نے وہ ویڈیوز بھی دکھائی جہاں پہ بلٹ لگے ہیں تحریک انصاف کے ورکرز کو، ایک ورکر افتخار شاید ان کا نام تھا، افتخار شاہ، جن کو وہاں پر بٹھایا گیا تھا اور ان کے جسم میں ابھی بھی بلٹ موجود تھا۔ پھر سہیل آفریدی صاحب نے یہ بھی دکھایا کہ راستہ پولیس نے بند کیا ہوا تھا، وہ تو راستہ کھلوا رہے تھے، جو لاکھوں پاکستانیوں کو ذلیل کیا گیا، خوار کیا گیا، وہ حکومت اور حکومتی اداروں کی وجہ سے ہوئے، تحریک انصاف نے روڈ بند نہیں کیا تھا۔ پھر اسی طرح سے ایک چیز کی اور ذکر کرنا بہت ضروری ہے، اویس یونس ایڈوکیٹ ینگ ایک وکیل ہیں، اڈیالہ کے باہر جب بھی ورکرز گرفتار ہوتے ہیں تو وہ اپنی ٹیم کے ساتھ جاتے ہیں، ایک ایک ورکر کو رہا کرواتے ہیں، جو رہا نہیں ہوتے ان کے کیسز کا فالو اپ کرتے ہیں۔ اور جب 26 نومبر سے پی ٹی آئی کے ورکرز کو گرفتار کیا گیا تو مجھے جو پتا چلا کہ جب تک آخری ورکر رہا نہیں ہو گیا تو اس وقت تک اویس یونس، حیدر سعید اور حیدر سعید کی والدہ یہ تھانوں کے چکر لگاتے رہے، یہ کارکنان کو رہا کرواتے رہے،
اور انہوں نے بڑی ایفرٹ کی. اور اویس یونس جو ہے بڑے ینگ ایک وکیل ہیں. ایک چیز کی میں آپ کو ایک انفارمیشن شیئر کر دیتا ہوں کہ کل ایک آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک پورا گروپ ہے 4-5 لوگوں کا جو عمران خان صاحب کی بہنوں پہ آج کل خاص طور پہ لانچ کیے جاتے ہیں, اٹیک کرتے ہیں. وہ ان میں سے ایک اکاؤنٹ نے یہ کہا کہ علیمہ خانم جو ہیں وہ کارکنان کو گرفتار کروا دیتی ہیں, پھر چلی جاتی ہیں اور ان کی ولی وارث نہیں بنتی. میں آپ کے ساتھ ایک انفارمیشن شیئر کرنا چاہتا ہوں. جب عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خانم صاحبہ نے کہا تھا کہ 10,000 عہدیدار پہنچے اڈیالہ کے باہر اور اس 50-55 پی ٹی آئی کے ورکرز رہنما جس میں یاسر گیلانی صاحب بھی تھے, یہ سب گرفتار ہو گئے تھے اڈیالہ کے باہر سے, تو اس وقت علیمہ خانم صاحبہ جو ہیں وہ جب ان کو عدالتوں میں پیش کیا جانا تھا تو علیمہ خانم صاحبہ نے پہلے تو یہ ان کو اویس یونس کو اور ان سب جو ان کے ساتھ ٹیم ہے اور بہت سے وکلیں جو اڈیالہ کے باہر ایک پوری ٹیم ہے جو جاتی ہے ورکرز کے پیچھے, سب کے نام میں نہیں لے پا رہا لیکن کوآرڈینیٹ اویس یونس سب کر رہے ہوتے ہیں. تو علیمہ خانم صاحبہ نے ایک تو ان کے ذمہ لگایا کہ ایک ایک کیس کو آپ نے فالو کر رہے ہیں. پھر علیمہ خانم صاحبہ خود عدالتوں میں جانا چاہتی تھی, جس عدالت میں ورکرز کو پیش کیا جانا تھا وہاں پہ علیمہ خانم صاحبہ جانا چاہتی تھی. لیکن علیمہ خانم صاحبہ کو یہ کہا گیا کہ اگر آپ وہاں پر جائیں گی کیسز کو مزید ہائپ ملے گی, اور اس وقت ہمارا جو سسٹم ہے وہ ضد اور انا اور غصے پہ زیادہ چلتا ہے, تو آپ کے وہاں جانے سے یہ غصے میں آ جائیں گے, ان کی ضد اور انا کو ٹھیس پہنچے گی, اور یہ ضد اور انا میں آگے تو ان بیچارے ورکرز کو ایک کے بعد ایک کیس میں, پھر تیسرے کیس میں, چوتھے میں ڈال دیں گے, ان کو ذلیل کریں گے, ان کو نشان عبرت بنائیں گے کہ بڑے تم ہیرو ہو کہ تمہارے لیے علیمہ خانم آ رہی ہے. تو ہم بتاتے ہیں تمہیں, پہلے آپ نے دیکھا کہ وہ جو ایک سکول ہے جو فائزہ مراد صاحبہ جو بریگیڈیئر ٹریڈ جاوید اکرم صاحب ان کی فیملی وہ چلاتی ہے, اور وہاں پہ نوری نیازی صاحبہ گئی اور اس سکول کو جو فلائی ادارہ تھا اس کو بند کر دیا گیا. اور یہ بھی میں کہتا ہوں دیکھیں یوسف وائیں ہو لاہور میں, ادھر اویس یونس ہوں, اور بہت سارے ایسے گمنام وہ ملک پرویز اقبال اموی ہوں, ایسے درجنوں بیسیوں سینکڑوں گمنام پی ٹی آئی کے اندر ہیروز ہیں جن کی اتنی زیادہ برانڈنگ نہیں ہے. اور اگر ملٹری کورٹس کے ان کی جو سویلین ملٹری کورٹس کے سویلین جو کنوکٹڈ ہیں ان کی اگر کوئی ایک وکیل سب سے زیادہ آواز اٹھاتی ہیں تو ان کا نام ہے فائزہ مراد. آپ ان کی ٹویٹر ٹائم لائن پہ اٹھا کے دیکھ لیں, کوئی دن ایسا نہیں ہے جب وہ کسی ایک ملٹری کورٹ کے کنوکٹڈ سویلین کی کہانی نہ لکھیں, اور وہ ہر ایک کا دکھ لکھتی ہیں, اس کا درد بیان کرتی ہیں, اس کے لیے آواز اٹھاتی ہیں. اور اگر تحریک انصاف کے 500 لوگ بھی فائزہ مراد کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تو یہ ایک بہت بڑی موومنٹ بن سکتی تھی, لیکن بہرحال اس حوالے سے تحریک انصاف ان چیزوں کو بہت اگنور اس معاملے میں کرتی ہے. اچھا, اس کے بعد سہیل آفریدی صاحب نے یہ بھی کہا کہ سستی بجلی جو کے پی ہے, انہوں نے کہا کہ کے پی وفاق کو دیگر صوبوں کو سستی بجلی دیتا ہے, گیس دیتا ہے, پانی دیتا ہے, قدرتی وسائل دیتا ہے, منرل دیتا ہے, لیکن ہمیں بدلے میں کیا ملتا ہے؟ پنجاب گندم بند کرتا ہے کے پی کی, سی این جی بند کی جاتی ہے, ریاست ہمیں اپنا ہمارا حصہ نہیں دیتی, ہمارا جو این ایف سی گیس ہے وہ نہیں دیا جاتا, ہمیں ہمارا حق نہیں دیا جا رہا, پھر ہمارے اراکین اسمبلی کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے, ہمارے سامنے بندوقیں تان لی جاتی ہیں. یہ نفرتوں کو بڑھا رہے ہیں. کیا ان کا مقصد پاکستان کو جوڑنا ہے یا پاکستان کو توڑنا ہے؟ کے پی کے لوگوں کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. پھر انہوں نے مطالبات بتائے جو عمران خان کی بہنوں نے بھی دہرائے کہ عمران خان صاحب کو ہاسپٹل شفٹ کیا جائے, وہ سارے مطالبات جو ان کے ہیں. پھر اسی طرح سے انہوں نے سائفر کا ذکر کیا, انہوں نے کہا کہ عمران خان روس کا دورہ عمران خان نے ملک کے لیے کیا تھا, قوم کے لیے کیا تھا, سب ادارے آن بورڈ تھے. علیمہ خانم صاحبہ نے بھی یہ کہا کہ سب ادارے آن بورڈ تھے, لیکن بعد میں امریکہ کو کہا گیا کہ عمران خان اکیلا چلا گیا, ہمارا تو اس میں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, ہمیں تو اس نے آن بورڈ نہیں لیا. اور عمران خان انہوں نے کہا کہ سہیل آفریدی صاحب نے بھی اور علیمہ خانم صاحبہ نے بھی کہ وہ ملک کی خاطر گئے تھے, قوم کی خاطر گئے تھے, سستے پیٹرول ڈیزل کے لیے گئے تھے, سستی گندم کے لیے گئے تھے, ملک کی خاطر گئے تھے. پھر ایبسولوٹلی ناٹ کی بات ہوئی, اور پھر سہیل آفریدی نے کہا کہ امریکہ کی غلامی کی خاطر ایک سائفر کے سامنے سب نے سرنڈر کر دیا. ملک کی معیشت کی صورتحال پہ سہیل آفریدی نے بات کی کہ کہاں سے کہاں پہنچا دی گئی ہے, ہر شعبے کے ساتھ کسانوں, تاجروں, انڈسٹریلسٹ, ریل اسٹیٹ, کنسٹرکشن, انہوں نے کہا کوئی بھی شعبہ دیکھ لیں تو کیا ہو رہا ہے اس وقت, سب شعبہ جات تباہی اور بربادی کا شکار ہیں. فورن پالیسی پہ انہوں نے تنقید کی, مہنگائی پہ بات کی, پیٹرول ڈیزل قیمتوں پہ بات کی, بیرونی قرضہ انہوں نے بتایا کہ 97,000 ارب بیرونی قرضہ ہو چکا ہے. انہوں نے کہا کہ 74 سال میں جتنا قرضہ لیا گیا تھا اتنا ہی قرضہ پچھلے 4 سالوں میں لیا گیا ہے. یہ انہوں نے کہا کہ رجیم چینج نے پاکستان کو دیا ہے. پھر اسی طرح سے سہیل آفریدی نے کہا کہ آنے والے منگل کو ہم مزید جارحانہ انداز میں آئیں گے, زیادہ تعداد میں آئیں گے, سخت رویے کے ساتھ آئیں گے. جس پہ پھر علیمہ خانم صاحب نے کہا کہ اگلے منگل کو نہیں, کیونکہ اگلے منگل کو گسٹڈ چھٹی ہے, تو ہم اس سے نیکسٹ 2 جون کا جو منگل ہے اس پہ علیمہ خانم صاحب نے سہیل آفریدی کو کہا کہ اس پہ آپ نے آنے, اور سہیل آفریدی نے اپنے اراکین اسمبلی کو حکم دیا ہے کہ ابھی سے تیاریاں کریں, اور 2 جون کے منگل کو بھرپور تعداد میں سہیل آفریدی اپنے اراکین اسمبلی اور کارکنان کے ساتھ آئیں گے. اور اسی طرح سے سہیل آفریدی نے حکم دیا اپنے اراکین اسمبلی کو جو ظاہر ہے کے پی کے ہیں خاص طور پہ, انہوں نے کہا کہ جمعے والے دن جو تحریک تحفظ پاکستان کی کال ہے اس پہ سب نے جو ہے وہ احتجاج کے لیے نکلنا ہے. اس کے بعد علیمہ خانم صاحبہ جو ہے انہوں نے کہا کہ سائفر
کے حوالے سے پہلے ہم سنتے تھے کہ کیا کیا چیزیں اس میں، لیکن اب جب اوریجنل سائفر ڈراپ سائٹ نے پبلش کر دیا ہے تو اس کو پڑھنے کے بعد پہلے ہمارا سر فخر سے بلند تھا کہ ہم عمران خان کی بہنیں، اب تو ہمارا سر آسمان پہ پہنچ گیا ہے، ہمیں فخر ہے کہ ہمارا بھائی کتنا بڑا محب وطن ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر پاکستانی سائفر کو ضرور پڑھے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان عمران خان نے لاسٹ ٹائم بھی جب ہماری بہن ڈاکٹر عظمیٰ سے ملاقات کی تو عمران خان نے کہا کہ دو ہی راستے ہیں، آزادی یا موت، اگر آزاد نہیں آپ تو پھر غلامی سے موت بہتر ہے۔ پھر علیمہ خانم صاحب نے کہا کہ سائفر گواہی دے رہا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اپنی قوم کی خاطر، عمران خان قوم کی خاطر جو ہے وہ کھڑے تھے، اور وہ عمران خان کے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے، پاکستان کی قوم ہے، پاکستان کے عوام ہے، تو وہ ایک خوددار غیرت مند لیڈر ہے جس نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا، جس سے امریکہ ناراض ہو گیا، اور پھر سائفر کے ذریعے عمران خان کی حکومت گرا دی گئی۔ پھر انہوں نے کہا کہ عمران خان کو غدار قرار دیا گیا، سزائے موت تک عمران خان کو دلوانے کی کوشش کی گئی سائفر کیس میں، لیکن اب جب سائفر آ چکا ہے تو عمران خان سرخرو ہو چکے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایماندار ججز موجود تھے، ان کا اشارہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب، جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب، جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب، جسٹس بابر ستار صاحب، جسٹس سمن رفعت امتیاز صاحب کی طرف تھا کہ یہ آزاد ججز موجود تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اسی لیے 26ویں ترمیم کی گئی، اور پھر ان ججز کو لایا گیا، جسٹس ڈوگر، جسٹس آصف، جسٹس اعظم خان، جسٹس انعام امین منہاس، تاکہ عمران خان کے فیصلے نہ ہوں، اور ان ججز کو لایا گیا ہے۔ پھر علیمہ خانم صاحب نے ایک اور بہت اہم بات کی، انہوں نے کہا کہ جسٹس ڈوگر اور جسٹس آصف فیصلہ کر کے اور بھیجنا چاہتے ہیں حاجی امین کے پاس معاملہ آئینی عدالت میں، حاجی امین کیچ کرے گا اور وہ سزا برقرار رکھے گا، وہ بھی آئینی عدالت میں۔ پھر علیمہ خانم صاحبہ نے ایک اور بہت اہم بات بتائی، انہوں نے کہا کہ عمران خان نے پیغام دے کر ہمیں بھیجا کہ جا کر میری قوم کو بتاؤ کہ یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے آزاد ججز، جو سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں، یہ پاکستان کے ہیرو ہیں، ان کی عزت کریں، ان کو ہیرو مانیں۔ اور انہوں نے کہا کہ جو ہیرو تھے ان کو ٹرانسفر کر دیا گیا، کیونکہ ابھی آپ نے دیکھا محسن اختر کیانی صاحب، سمن رفعت امتیاز صاحبہ اور اسی طرح سے بابر ستار صاحب کو ٹرانسفر کیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ مجرموں کو لایا گیا۔ پھر انہوں نے کہا یہ اب آئی ہے بہت اہم تبدیلی، انہوں نے کہا کہ ہمارے اراکین اسمبلی ہمارا فخر ہے، اور ہم شکر گزار ہیں کہ جیسے اراکین اسمبلی ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ پہلے علیمہ خانم صاحبہ کو بہت شکوہ ہوتا تھا، لیکن آپ یہ جو منگل گزرا ہے اس ہفتے نہیں، اس سے پچھلے منگل سے دیکھیں، بہت زیادہ علیمہ خانم صاحبہ اور تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی میں فاصلے کم ہوئے ہیں۔ کل بھی انہوں نے کمرہ عدالت کے اندر ثناءاللہ مستی خیل صاحب یہ سب مشاورت میں شامل تھے، اور علیمہ خانم صاحبہ نے ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ پنجاب کے اندر بہت جبر ہے، بربریت ہے، فسطائیت ہے، جو کچھ پنجاب میں کیا جا رہا ہے اس کے باوجود ہمارے اراکین اسمبلی آتے ہیں، تو اب حکمت عملی ان کی یہی ہے کہ اراکین اسمبلی کو جو آتے ہیں ان کو اپریشیٹ کیا جائے، ان کو پش کیا جائے، ان کو حوصلہ دیا جائے، ان کو انکریج کیا جائے، بجائے اس کے کہ ان کو پبلکلی ان کو کرٹیسائز کر کے ڈسکریڈٹ کیا جائے۔ تو نہیں، انکریج کرو، اور ویسے بھی آپ اراکین اسمبلی آنے لگ گئے ہیں، تو اس میں انہوں نے ان کی تعریف کی۔ تو یہ وہ ایک بڑی تبدیلی ہے جو علیمہ خانم صاحبہ کے۔ پھر علیمہ خانم صاحب نے سہیل آفریدی کی بہت زیادہ تعریف کی، انہوں نے کہا کہ سہیل آفریدی، انہوں نے کہا مجھے گرفتار کر لیا گیا تھا، مجھے گاڑی میں بٹھا دیا گیا تھا، سہیل آفریدی نے مزاحمت کی، مجھے پہ رہا کر دیا گیا۔ سہیل آفریدی ایک طرف بھاگتے تھے کارکنان کو چھڑوانے کے لیے، تو دوسری طرف سے کارکنان کو پکڑتے تھے، اس طرف سے بھاگتے تھے، تو پھر انہوں نے کہا سہیل آفریدی نے بہت اچھا مینیج کیا، کارکن بہت غصے میں تھے، اور انہوں نے بہت زیادہ سہیل آفریدی کی تعریف کی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا عمران خان جیل جانے سے پہلے جس طرح سے فٹ تھے، جیل جانے کے بعد اس سے زیادہ فٹ ہیں، وہ ایک صحت مند انسان ہے، تو سوال یہ ہے کہ کلاٹنگ کیسے ہوئی، اس کے لیے ان کا تمام ٹیسٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ بس پیار سے بات کرنے کا وقت ختم ہو گیا ہے، اب سختی کرنی ہوگی، مزاحمت کرنی ہوگی، مزید دباؤ بڑھانا ہوگا۔ انہوں نے لوگوں سے کہا، پاکستان کے لوگوں سے کہا کہ آپ نکلیں، خوف ختم کریں۔ انہوں نے کہا کہ یہ پیار کی زبان نہیں نکلتے سمجھتے، جمعے کو بھی نکلیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ بار کونسلز ایکٹیو ہوں، ججز سے سوال کریں، یہ تنخواہیں لے رہے ہیں، کر کے آ رہے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ عمران خان کی رہائی سے حقیقی آزادی کی طرف سفر شروع ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو ایک محکوم قوم بنا دیا گیا ہے، کیا قائد اعظم نے اس لیے پاکستان بنایا تھا کہ یہاں پہ آزادی ظاہر رائے نہ رہے، ووٹ کا حق نہ رہے، یہاں پہ کوئی محفوظ نہ ہو اور گولیاں چلیں۔ انہوں نے کہا اس لیے قائد اعظم نے پاکستان نہیں بنایا تھا۔ تو بہرحال جی، عمران خان صاحب کی بہنوں کا اور سہیل آفریدی کا اور سلمان اکرم راجہ صاحب کا ایک ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کرنا، ایک پیج پہ ہونا، یہ اس نظام کے لیے خطرناک خبر ہے۔ عمران خان صاحب کی بہنوں کا محمود حسن چنگیزی صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس اور اخوندزادہ حسین صاحب سے ملاقات کرنا اور ملاقات میں ایک ہی موقف اپنانا، یہ اس نظام کے لیے ایک خطرناک چیز ہے۔ سوشل میڈیا اور تحریک انصاف کی قیادت اور تحریک تحفظ پاکستان کے درمیان فاصلے ختم ہونا، یہ اس نظام کے لیے خطرناک ہے۔ تحریک تحفظ پاکستان کا مزاحمت کی طرف آگے بڑھنا، یہ بھی اس نظام کے لیے خطرناک ہے۔ ہاں، مزاحمت کا ایک سفر ہے، اس پہ میں اگلی ویڈیو میں بات کروں گا۔ اچھا آپ جی، محفوظ فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ بشرا بی بی صاحبہ کو کی جو بیٹی ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ ان کو ہاسپٹل میں ان کے لیے کیا کیا جائے، ان کے ذاتی معالجین کو رسائی دی جائے، ان کو فیملی سے ملنے دیا جائے۔ اس پہ میں 2 ٹویٹس کا ذکر کروں گا، اس سے بہتر سم اپ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ایک ہمارے دوست رپورٹر احتشام کیانی، پہلے میں ثاقب بشیر صاحب کا ٹویٹ پڑھ دیتا ہوں۔ ثاقب بشیر صاحب نے کہا کہ عام خبر
بشرا بی بی سے فیملی کی ملاقات اور ذاتی معالج رسائی کی درخواست کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا. درخواست ابتدائی طور پر عدالت نے مسترد کر دیا. فیصلہ یہ ہے کہ فیملی ملاقات کا معاملہ عدالت نے دوبارہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو بھیج دیا. وہ دوبارہ اس درخواست پر فیصلہ کریں گے. اگر درخواست مسترد ہوتی ہے تو اس کے خلاف فیملی آئی جی جیل خانہ جات تک جائیں گے, ان سے رجوع کیا جا سکتا ہے. پھر دوسرے نمبر پہ سپرنٹینڈنٹ جیل کے مطابق بشرا بی بی کا علاج جیل سے باہر بھی ہو رہا ہے. یہ معاملہ ایگزیکٹو ڈومین کا ہے. اگر اس پر پھر اعتراض ہو تو جیل رولز کے مطابق فورم موجود ہے, وہاں رجوع کر سکتے ہیں. نمبر 3, سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے مطابق بشرا بی بی کو روزمرہ کی اشیاء ضروریہ کی فراہمی کی جا رہی ہے, اس پر الگ سے آرڈر کی ضرورت نہیں ہے. احتشام کیانی صاحب کہتے ہیں کہ جناب حیران کن فیصلہ. عدلیہ کے حالات اب یہ ہو چکے ہیں کہ ایگزیکٹو کی خواہشات کے خلاف فیصلہ دینے کا ججز سوچ بھی نہیں سکتے. ایک مثال لے لیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ارباب محمد طاہر نے بشرا بی بی کی فیملی سے ملاقات کی درخواست پر فیصلے میں لکھا ہے کہ کوئی ایسا ریکارڈ پیش نہیں کیا گیا کہ بشرا بی بی سے ملاقات کرنے والی فیملی میں سے کسی نے جیل رولز کی خلاف ورزی کی ہو. ایسا کوئی ریکارڈ سامنے نہیں ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ کی بیٹیوں نے جیل رولز کی خلاف ورزی کی ہو. جیل سپرنٹینڈنٹ خود مان رہا ہے کہ بشرا بی بی کی حال ہی میں سرجری بھی ہوئی ہے, اور یہ بھی تسلیم کر رہا ہے کہ 17 اپریل کے بعد سے ان کے خاندان کے کسی فرد سے ملاقات نہیں کرائی گئی. سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے پاس جیل رولز کی خلاف ورزی پر ملاقاتوں پر پابندی لگانے کا اختیار تو ہے, لیکن موجودہ کیس میں کوئی خلاف ورزی ظاہر نہیں کی گئی اور عمومی وجوہات پر مبنی فیصلہ کر کے ملاقاتوں پر پابندی لگا دی گئی. یہ سب کچھ ماننے کے باوجود جج صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ سپرنٹینڈنٹ جیل نے بشرا بی بی سے فیملی کی ملاقات کی درخواست سے متعلق حالات کا آزادانہ جائزہ نہیں لیا. اختیار کے استعمال میں غور و فکر کا فقدان نظر آتا ہے. لیکن اس سب کے باوجود ہم سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے آرڈر کو غیر قانونی قرار نہیں دیں گے, بلکہ ہم یہ معاملہ دوبارہ بھیجیں گے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے پاس. اس کے پاس جائیں اور وہ دوبارہ اپنا مائنڈ اپلائی کریں, اس پر فیصلہ کریں. تو یہ کہا ہے جج صاحب نے. اور ساتھ ہی ارباب محمد طاہر صاحب کے حوالے سے لکھا انہوں نے احتشام کیانی نے کہ جسٹس ارباب محمد طاہر کا بشرا بی بی سے ملاقاتوں کے کیس کا فیصلہ یہ بتاتا ہے کہ جیسے جج صاحب کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو کچھ کر رہے ہیں آپس میں کر لیں, مہربانی کر کے مجھے درمیان سے نکال دیں. تو یہ فیصلہ بہرحال جو ہے آیا ہے, لیکن بڑی خبر اور پیش رفت بہرحال یہی ہے کہ عمران خان صاحب کی بہنوں اور پارٹی جو ہے وہ اب ایک ہی پیج پر ہیں اور فاصلے ختم ہو گئے ہیں, متحد ہو کے آگے بڑھنے, اور یہ اس نظام کے لیے بہرحال خطرناک بات ہے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. لکھنؤ ہم سب